اس مبارک سلسلے کا چوتھا حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ النجباء اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا بثلاث الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سلسلہ عظمت امہات المؤمنین کے دروس میں آج کا درس مبارک جو ہے وہ بھی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں ہے۔ اصل میں اس وقت ہر دور میں، لیکن اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کا دین پہنچے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں دین پڑھیں، دین سمجھیں، دین پہ عمل کریں۔ کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی حال میں بھی انسان کی اصلاح جو ہے، مرد ہو یا عورت، جس کو کہتے ہیں نا عربی میں اور لغت قرآن میں تزکیہ، کہ اللہ کے پیغمبر کی ڈیوٹی تھی نا، اللہ نے فرمایا کہ ایک تو تلاوت کتاب، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تزکیہ ہوتا ہے باطن کی صفائی، اور
یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ حضرات ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں آپ اگر زخم کو اوپر سے بڑی اچھی طرح واش کر دیں اور بڑا بہترین قسم کی بینڈیج کر دیں، لیکن اس کے اندر جو مواد ہے اس کو اگر نہ نکالیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو، بلکہ اور زیادہ نقصان کہ اندر جو مادہ ہے خبیثہ وہ تو موجود ہے، اس کو تو نکالا ہی نہیں گیا، صاف ہی نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اصلاح۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے دور میں بڑے بڑے علماء جب اپنا علم حاصل کر لیتے تھے مدارس سے، حالانکہ ان کی زندگی علم دین پڑھنے میں گزری ہے، انہوں نے دنیاوی علوم نہیں پڑھے، لیکن اس کے بعد پھر وہ کسی نہ کسی اہل اللہ کی خدمت میں جاتے تھے کہ بھئی ہم نے علم تو پڑھ لیا الحمدللہ، لیکن اب یہ ہے کہ کوئی اصلاح بھی تو ہونا ہماری بات میں، تو تب جا کے الحمدللہ پھر فائدہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، کسی نے نقل کی اللہ عالم بصحتہ کہ شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، جنہیں علی میاں سے نام سے دنیا پہچانتی ہے، جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، بہت بڑے داعی اسلام، جن کی کتابیں آج بھی پورے عالم میں الحمدللہ ذریعہ ہدایت ہیں۔ تو وہ جب تشریف لائے تو ملک فیصل مرحوم نے، اللہ اس کی قبر پہ رحمتیں نازل فرمائے، کیونکہ فیصل مرحوم بھی ماشاءاللہ بہت بڑے مدبر، بڑے مفکر اور بہت دور رس نظر رکھنے والے لوگ، اب بھی ماشاءاللہ اللہ کا شکر۔ تو انہوں نے حضرت علی میاں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہندوستان پہ، یعنی اس وقت ہندوستان تھا، پاکستان تو بعد میں بنا نا، انگریزوں نے بلا واسطہ حکومت کی ہے، یعنی انگریز براہ راست خود حاکم رہا وہاں، اور یہ سارا خطہ ہند جو ہے اس کے تابع تھا۔ انہوں نے کہا کہ مثلا ہمارے جو ملک ہیں یہاں اس نے بلا واسطہ حکومت نہیں کی، ٹھیک ہے بالواسطہ دخل اندازی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بلا واسطہ انگریز ہم پہ مسلط رہا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ آج بھی پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، جہاں انگریز کی اتنی بڑی عملداری رہی کہ بلا واسطہ اس کا وہ نعوذ باللہ مطلق العنان قسم کا بادشاہ بن کے رہا، اور ایک دو دن نہیں صدیوں تک، لیکن آج بھی وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو خالص تہذیب اسلامی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لباس بھی اسلامی ہے، سیرت بھی اسلامی ہے، صورت بھی اسلامی ہے، بلکہ آج تک انہوں نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں آنے دی، ریڈیو نہیں آنے دیا، اس قسم کے منکرات کو داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس جب اللہ نے ہمیں دولت دی، اللہ نے ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے، تو ہمارے لوگ تو فوراً بہ گئے کہ ہر گھر کے اندر جو ہے یہ ساری نئی نئی منکرات آ گئی، تہذیب نئی ہو گئی، ہمارے بلڈنگوں کے بنانے کے طریق بدل گئے، گھروں کے سجانے کے طریق بدل گئے۔ جب وہ کسی زمانے میں جو ہمارے دیوان اور مجلسیں کہلاتی تھیں وہ اب جناب ڈائننگ
اور ڈرائنگ روم بن گئے اور ڈائننگ روم بن گئے اور ہمارے ہاں جناب سوئمنگ پول گھروں میں آ گئے اور یہ پورا بلا کیا ہو گیا. آپ کے لوگ پھر بھی بچ گئے اور ہمارے کیوں نہ بچے؟ تو حضرت نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ ملک صاحب اصل بات یہ ہے کہ اس اصل اصلاح ہوتی ہے باطنی. جب تک تزکیہ نہ ہو، علم آپ جتنا پڑھ لیں اصلاح نہیں. تو آپ کے ہاں تلاوت کتاب بھی ہے، تعلیم کتاب بھی ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا اس میں تھوڑی کمی ہے. یہاں بھی اللہ والے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے مشائخ، یعنی حقیقتاً جیسے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبداللہ بن حمید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حسینین رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم نے دیکھا ہے یہ صحیح معنوں میں اولیاء اللہ تھے. وہی سادگی، وہی انداز فکر، وہی انداز جو سابقہ متقدمین علماء کا ہوتا تھا، وہی طلباء سے محبت، فقراء سے محبت، اہل علم سے محبت. تو بہرحال اس میں کوئی وجہ یہ ہے کہ اصلاح باطن جب تک نہ ہو نا جی، اس وقت تک اصلاح ظاہر نہیں ہو سکتی. اب اصلاح باطن کیسے ہو؟ ورنہ لوگ کہتے تھے نا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے جا کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میلاد النبی جو مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ انہوں نے فرمایا بدعت ہے. کہ جو چیز حضور پاک میں حدیث میں نہ ہو، صحابہ کے عمل میں نہ ہو، اجماع میں نہ ہو، صاف بات ہے کہ احداث فی الدین ہے، بدعت ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے جو شیخ ہیں جن سے آپ کی بیعت ہے، حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ سنا ہے وہ تو کرتے ہیں. تو وہ تو آپ کے شیخ ہیں، مرشد ہیں، آپ کے پیر ہیں، ان کو آپ نے ان سے بیعت کی ہے اور سنا ہے آپ کے وہ شیخ ہیں، آپ کہتے ہیں غلط ہے. انہوں نے فرمایا ہم نے حضرت حاجی صاحب سے کوئی دین پڑھنے کے لیے تو بیعت نہیں کی تھی، مسئلہ پوچھنے کے لیے تو ہم ان سے بیعت نہیں ہوئے تھے. مسئلہ تو حاجی صاحب ہم سے پوچھتے ہیں، ہم نے تو اصلاح نفس کے لیے ان کی خدمت میں گئے تھے کہ ان کی صحبت میں رہ کے ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری باطنی اصلاح ہو جائے. جہاں تک علم کا تعلق ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث کا علم دیا ہے. حاجی صاحب کو جب ضرورت ہو تو ہم سے رجوع کرتے. اس لیے اصل بات ہے اصلاح کی، اور وہ اصلاح کیسے، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اصلاح جو ہے وہ صحبت صالحین کے بغیر ہو نہیں سکتی. اسی لیے ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ کے ان لوگوں کے ساتھ رہیں. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. میرا محبوب آپ چھوڑیں ان دنیا داروں کو، یہ جو اللہ کا نام لیتے ہیں صبح شام آپ ان کے ساتھ رہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے اہدنا الصراط المستقیم جمع کا صیغہ آیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اور انعمت علیہم کون ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور اسی لیے انسان جو ہے اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھنا ہو تو فلینظر، دیکھو اس کو کہ من یخالل، اس کی دوستی کس قسم کے لوگوں سے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کے لوگوں سے، اس کی جو اپنی مجلس ہے وہ کیسی ہے، وہ کہاں جا کے بیٹھتا ہے. تو اصلاح ہوتی ہے اہل اللہ سے. اسی لیے ہے نا کہ صحبت اولیاء، اسی طرح ہے صحبت صالحین. اسی طرح آپ دیکھیں گے اصحاب الجنہ، اصحاب النار، حتیٰ کہ ہاتھیوں کے ساتھ آنے والوں کو اللہ نے کہا اصحاب الفیل. وہ
جانوروں کے ساتھ ہی کہلائے گا۔ تو یہ مقام کہاں سے ہمیں ملے گا؟ یہ ملے گا اولیاء اللہ کی صحبت سے۔ اولیاء اللہ اب ہمیں کہاں ملے بھائی؟ بات تو یہ ہے بڑا مسئلہ، کیونکہ اصلاح تو ہوگی، لیکن وہ اللہ کے ولی ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ آج کل وہ بھی تو قحط الرجال ہے، آج کل جو ہے دکھاوا زیادہ ہے، ریا زیادہ ہے، شہرت و سمعت زیادہ ہے، للہیت اور اخلاص میں کمی آ گئی۔ تو لہذا ہم اہل اللہ کی تلاش کیسے کریں، کیسے ڈھونڈیں؟ اور یہ ضروری بھی نہیں کہ پھر ہر کسی کو وہ مل بھی جائے، ہر کسی کو صحبت میسر بھی آ جائے۔ تو اس کے بدلے میں پھر علماء نے کہا کہ اگر تمہیں اہل اللہ مل جائیں تو الحمدللہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اگر آپ کی صحبت نوازیوں سے ہے تو انشاءاللہ آپ ہی نماز پڑھیں۔ اگر آپ کی صحبت ہے ان لوگوں سے ماشاءاللہ جو باقاعدگی سے حرم میں آتے ہیں تو آپ بھی کبھی نہ کبھی آ جائیں۔ لیکن اگر آپ کی صحبت فلم بینوں سے ہے، اگر آپ کی صحبت تاش کھیلنے والوں سے ہے، اگر آپ کی صحبت جو ہے برج کھیلنے والوں سے ہے، اگر آپ کی صحبت شطرنج کھیلنے والوں سے ہے، تو آپ بھی وہی سیکھیں گے، وہی اثر ہوگا۔ جیسے کہ ہمارے محاورات میں کہا جاتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ گورے کو کالے کے ساتھ باندھ دو تو کالا گورا تو نہیں ہو جاتا لیکن عادتیں ضرور اپنا لیتا ہے۔ وہ رنگ تو نہیں بدلنے کا لیکن عادتیں ضرور اپنا لے گا۔ تو اب اس کا حل بزرگوں نے لکھا کہ اگر تمہیں اولیاء اللہ کی صحبت میسر نہ ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھو، اولیاء اللہ کی سیرت پڑھو، اصحاب رسول کی سیرت پڑھو، صحابیات کی سیرت پڑھو، امہات المؤمنین کی سیرت پڑھو اور اپنے گھروں میں پڑھاؤ، اپنے گھروں میں سناؤ۔ اس کے لیے ایک وقت رکھو، ان سے کہو آپ اپنے کام بھی کریں، کھانا ہے، پکانا ہے، انسان ہے، آرام ہے، راحت ہے، لیکن آدھا گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے بھی رکھنا چاہیے کہ اس آدھے گھنٹے میں کسی اللہ والے کی کتاب لے کے پڑھنا شروع کر دیں، کوئی دین کی بات پڑھنی شروع کر دیں، امہات المؤمنین کے حالات زندگی پڑھنے شروع کر دیں، صحابیات کے حالات زندگی پڑھنے شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے اصحاب رسول کی قربانیاں ہیں، ان کے جہاد ہیں، ان کے غزوات ہیں، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے قصص ہیں۔ تو اس سے بھی پھر قدرتی بات ہے کہ اللہ کی قدرت سے دلوں میں انقلاب آتا ہے، پھر تبدیلی آتی ہے اور اس کا اثر، کیونکہ جب گھر کی اصلاح ہو جائے، جب گھر میں ایک عورت صالحہ آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کے سارے مسائل الحمدللہ حل ہیں، پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں تب ہوتی ہیں کہ جب ہمارے گھر صالحات سے خالی ہیں اور ہم صالحین نہ بن سکے، گھر میں صالحات نہ آ سکی، ہم طیبین میں نہ آئے اور گھر میں طیبات نہ آ سکی، تو اس کا انجام یہ نکلا کہ آج ہر بندہ پریشان ہے۔ باپ نمازی ہے، تہجد گزار ہے اور بیٹا نماز کے قریب نہیں جاتا ہے، باپ حرم شریف کو نہیں چھوڑتا ہے، بیٹے کو حرم شریف دیکھنے سے نفرت ہے، باپ نے کبھی فلم نہیں دیکھی تھی، بیٹا خود ہیرو بننے کے چکر میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ صحبت نہ ہونے کی وجہ، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مختلف علاقوں میں آپ دورہ کرتے تھے تاکہ رعایا کا حال جان سکیں کہ کس حال میں رہی ہے۔ دورہ کرتے کرتے حضرت جب تھک گئے تو ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، چلتے چلتے تھک گئے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، ٹیک لگا کے جب بیٹھ گئے تو آواز آئی اندر سے کہ ایک عورت زور زور سے چیخ چیخ کے اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جلدی کرو جلدی کرو، صبح کو اپنے دودھ بیچنا ہے نا، بیچنے کے لیے وہ آدمی آ جائے گا لینے والا، وہ دودھ لے کے جانے والا آدمی آ جائے گا، جلدی کرو دودھ میں پانی ملا دو، تو تاکہ وہ جب آئے تو پہلے سے ہم تیار ہوں۔ تو اس بیٹی نے کہا کہ اماں جان آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومن نے بڑا سختی سے حکم دیا ہے کہ خبردار کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو غش ہے، یہ تو دھوکہ ہے کہ آدمی دودھ کے پیسے وصول کرے اور اس کے اندر پانی ملایا ہوا ہو، تو یہ تو پیسہ لینا حرام ہے، یہ تو بیچنا بھی حرام ہے، اور پھر یہ دھوکہ ہے ایک مسلمان کو دھوکہ دینا، کہنا کہ دودھ ہے اور دودھ میں پانی ہے۔
تو اس کی ماں جو تھی وہ چیخ کے کہنے لگی، انہوں نے کہا بیٹی عجیب بات کرتی ہو، ہم اپنے گھر میں ہیں، رات کے 4 بجے کا وقت ہے، صبح ہونے والی ہے، اس وقت امیر المومنین کو پتا ہے کہ کون کس گھر میں پانی ملا رہا ہے، تو چھوڑ ان باتوں کو، امیر المومنین نے منع کیا ہے، حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا ہے، تم ملاؤ جلدی کرو۔ اس نے کہا اما جان میرا ایمان ہے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عمر نہیں دیکھ رہے، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، تو اللہ نے بھی تو منع کیا ہے نا کہ دھوکہ نہ دو، امیر المومنین نے تو اللہ کے حکم کو جاری کیا ہے، حکم تو خدا کا ہے، تو میں تو نہیں ملاؤں گی، تم نے ملانا ہے تو ملا دو۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سالم سے کہا کہ اس گھر کو ذرا دماغ میں رکھنا، محفوظ رکھنا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آنے کے بعد صبح کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، آپ نے فرمایا ابھی بات سنو، میں نے آج ایک گھر میں ایک لڑکی کے بارے میں مجھے معلومات ہوئے ہیں، ماشاء اللہ وہ بڑی متقیہ ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا، مجھے تو اب شادی کی خواہش نہیں، ورنہ میں خود شادی کر لیتا، لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اب شادی کا ارادہ نہیں ہے، تو تم میں سے جو شادی کرنا چاہے، میں چاہتا ہوں کہ ایسی متقی لڑکی جو ہے نا وہ میرے گھر میں آئے، ایسی متقیہ جس کو اللہ کا اتنا بڑا ڈر ہے وہ میرے گھر میں آنی چاہیے۔ تو سب بیٹوں نے کہا، انہوں نے کہا حضرت ہمارے تو پہلے 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، تو عاصم نے کہا کہ حضرت ہاں میری شادی نہیں ہوئی، چلو میری شادی کروا دیں، تو آپ کے چھوٹے بیٹے جو تھے عاصم ان کا نام تھا، تو انہوں نے کہا میں سمجھ نہیں ابھی تو میرے لیے آپ مہربانی کر کے پیغام بھیجتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود پیغام لے کے گئے اس گھر میں اور کہا کہ میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے اتنی بڑا اعزاز تھا کہ امیر المومنین عمر اس کے دروازے پہ چل کے آ جائے، تو انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے کوئی انکار ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل سوچ لیں، استخارہ کر لیں اور اچھی طرح سوچ لیں، بہرحال میں رشتے کے لیے آیا، تو اللہ کو منظور تھا، تو حضرت عاصم سے اس لڑکی کا رشتہ ہو، حضرت عاصم حضرت عمر کے بیٹے تھے، اللہ نے اس لڑکی سے حضرت عاصم کو بیٹی دی، اس بیٹی سے جو بچہ پیدا ہوا وہ عمر بن عبدالعزیز کہلایا، جس کو ثانی عمر کا خطاب ملا ہے۔ یہ حضرت عاصم کی بیٹی سے جو بچہ پیدا ہوا وہ کس مقام پہ پہنچا؟ عمر بن عبدالعزیز، کہ تابعین کے دور کا آدمی ہے، لیکن اتنا بڑا مقام اسے ملا ہے کہ اس کو ثانی عمر کا لقب دیا ہے عالم اسلام نے۔ تو وجہ کیا تھی کہ اصل جو گھر میں خیر تھی، وہ بطن بڑا صاف تھا، ان کا تزکیہ ہو چکا تھا، ان کے گھروں کے اندر ڈر تھا، تو اس سے جو اللہ پاک نے بچے دیے، اس بچے سے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ عبدالعزیز کہلائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے، اللہ نے ان کے خاندان میں ایسی حفاظت کی ہے کہ ان کے خاندان میں کافر عورت تو آ سکتی ہے لیکن بد کردار عورت نہیں آ سکتی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے میرے عزیز کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے، اور اصلاح کا حل کیا ہے؟ اصلاح کا حل یہ ہے کہ آج صحیح معنی میں اہل علم، صحیح معنی میں اہل تقا، صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والے، صحیح معنی میں اولیاء اللہ، صحیح معنی میں عباد اللہ الصالحین، صحیح معنی میں مقربین کی تو بہت کمی ہو گئی ہے۔ یہ قحط الرجال کا دور ہے۔ اب حل یہی ہے کہ ہم ایسی سیرت کی کتابیں جن کا تعلق امہات المؤمنین سے ہے، جن کا تعلق جو ہے ازواج انبیاء اور رسول سے ہے، جن کا تعلق جو ہے اصحاب رسول سے ہے، تو ان کی سیرت جو ہے وہ ہمارے ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، اور جب گھر میں ہدایت ہو جائے تو سمجھیں سب کے لیے ہدایت ہو گئی، کیونکہ سب سے بڑا مدرسہ جو ہے وہ جیسے کہ علماء نے اور بزرگوں نے بھی اور امثلہ والوں نے بھی کہا ہے کہ سب سے بڑا مدرسہ ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ اس آغوش میں جو بچہ تعلیم لیتا ہے النقش کل حجر ہو جاتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے پتھر پہ آپ نقش کرتے ہیں، جب وہ بڑا ہو کے ہمارے پاس آتا ہے تو نقش کل ماں ہوتا ہے کہ جیسے پانی پہ آپ کوئی لکیر کھینچ دیں تو وہ فوراً مٹ جاتی ہے، لیکن جب بچہ صاف ہوتا ہے، مولود علی الفطرہ ہوتا ہے،
اس کا ذہن و دماغ بڑا صاف اور پاکیزہ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ 1 سال کا بچہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سال کا بچہ ہے، لیکن وہ سب کچھ دیکھ کے اس کے ذہن میں فیڈ ہو رہا ہوتا ہے. بڑے ہو کے وہی اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے الحمدللہ اپنے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ سیرت امہات المؤمنین یعنی ازواج النبی المصطفیٰ رضوان اللہ علیہن اجمعین سے رکھا. تو جہاں ہم نے ان کے اور فضائل میں کہ اللہ نے ان کے بارے میں کئی چیزیں ہیں جو قرآن میں فرما دی. ایک تو فرما دیا کہ ازواجہ امہاتہم کہ آپ کی بیویاں سب کی مائیں. دوسرا فرما دیا کہ لستن کاحد من النساء کہ دنیا کی کوئی عورت تمہارے مقابلے پہ نہیں آ سکتی، دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی، دنیا کی کوئی عورت تمہارے ہم پلہ نہیں ہو سکتی. اسی لیے مجھے یاد ہے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کافی پرانے دور کی بات ہے، ہم پڑھتے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے بھائی بات یہ ہے کہ جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے تو الحمدللہ میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہے اللہ کے نبی کی امت میں ابو بکر و عمر عثمان و علی. پہلا مرتبہ شیخین کا ہے ابی بکر و عمر کا، اس کے بعد حضرت عثمان و علی کا رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ فرماتے بھائی میرا بھی عقیدہ یہی ہے الحمدللہ جو عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، لیکن کہتے تھے بات یہ ہے کہ جو قرب بی بی عائشہ کو نصیب ہو سکتا ہے وہ ابو بکر کو تو نہیں ہو سکتا. ورنہ شان تو ابو بکر کی بڑی ہے، ان کا اس میں تو ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ویسے بھی ابو بکر باپ ہے، بی بی عائشہ ان کی بیٹی ہے. لیکن ایک ہے مقام تقرب کے قربت کا اور بے تکلفی کا، تو جو ایک بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو تو نہیں ہو سکتا. سوال ہی نہیں. اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی نا کہ ایک دفعہ وہ کچھ حبشے کے لوگ تھے، وہ تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، تو میرا دل بھی چاہا کہ میں ان کے کھیل کو دیکھ لوں. تو میں حضور کے پیچھے آگے چھپ کے کھڑی ہو گئی اور حضور کے کندھے پہ میں نے اپنی تھوڑی رکھ لی کہ یہاں سے چھپ بھی جاؤں اور دیکھ بھی لوں ان حبشہ کے کھیلنے والے بچوں کو. بچے تھے وہ تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کھڑے رہے اتنی دیر، اور میں بھی آمدن کھڑی رہی کہ دیکھوں کہ حضور کے دل میں میری کتنی محبت ہے، میرے لیے کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن حضور پاک نہیں ہٹے اپنی جگہ سے جب تک میں نے نہیں کہا کہ اچھا بس یا رسول اللہ میں نے دیکھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. تو یہ مقام کسی اور کو مل سکتا ہے، یہ مقام تقرب کسی اور کو مل سکتا ہے. اور یہ بے تکلفی اور زوج کا جو تعلق اپنی زوجہ سے ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ فرماتے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ ہم نے عورتوں کو تمہارا لباس بنایا ہے اور تمہیں ان کا لباس بنایا ہے. کہ جیسے لباس بندے کو ڈھانپ لیتا ہے، جیسے لباس سردی اور گرمی سے بچا لیتا ہے، جیسے لباس ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال دیتا ہے، جیسے لباس ہماری زینت کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسے لباس ہمارے یعنی اٹھنے بیٹھنے میں عزت و احترام کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ نے عورت کے لیے مرد کو لباس بنایا ہے اور مرد کے لیے اللہ نے عورت کو لباس بنایا ہے. اس لیے جو مقام ان کو میسر ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں تمہارا کون مقابلہ کر سکتا ہے، تمہارا کون ہمسر ہو سکتا ہے، تم تو محمد مصطفیٰ کی بیویاں ہو. کہیں فرمایا ازواج النبی، کہیں فرمایا نساء النبی. تو یہ ساری عظمتیں جو ہیں ازواج مطہرات سے ہیں. اب اسی آیت میں جو ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، اس آیت کو کہتے ہیں آیت تطہیر. یاد رکھیں اس سے پہلے تھی آیت تخیر، یاد رکھ لیں تاکہ اس مشکل یہ ہو گئی ہے. اللہ پاک ہمارے احوال پہ رحم کرے، مسلمانوں پہ رحم کرے کہ اتنے فرقے پیدا ہو گئے، اتنے فرقے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہر فرقے نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خود نہیں بدلے لیکن اللہ کے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی. خود تو نہیں بدلے کہ ہم، اصل بات تو یہ تھی کہ ہم بدلتے، ہم قرآن کے تابع ہو جاتے، ہم اللہ کے رسول کے فرمان کے تابع ہو جاتے. نہیں، انہوں نے قرآن پاک میں ایسی تعریفات کی، تعریفات معنوی کی، تعریفات لفظی کی کہ قرآن پاک کے آیات سے اپنے ان عقائد
باطلہ کو حق ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بڑا یعنی اتنا بڑا کام کیا، اللہ معاف فرمائے کہ آدمی حیران ہو جاتا۔ تو ان میں سے ایک ہی آیت تطہیر بھی ہے، یاد رکھیں۔ اس سے پہلے تھی آیت تخییر۔ آیت تخییر میں تو اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دے دو کہ دو چیزوں میں ایک چن لیں۔ اس کو کہتے ہیں تخییر، خیار۔ بھائی آپ کی مرضی، جس کو ہم کہتے ہیں بھائی آپ کی مرضی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا پسند کرتے ہیں۔ عرب میں کہتے ہیں کہ بھائی وقت چن لو، بھائی کیا چاہتے ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں آیت تخییر کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی بیویوں کو کہہ دو کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، یا تو دنیا چن لو، دنیا کی زینت چن لو، تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں کچھ دے کے عزت و احترام سے طلاق دے کے فارغ کر دوں تاکہ تم جاؤ، تم جانو دنیا جانو۔ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم اللہ کے رسول اور آخرت کو چنتی ہو تو پھر برداشت کرو، کیونکہ جس نے اللہ کے رسول کو چننا ہے تو پھر تو تکلیفیں آئیں گی اللہ کے راستے میں، پھر تو اللہ کے راستے میں امتحان بھی آئیں گے، مشقتیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، فقر و فاقہ بھی آئے گا، وہ تو سب برداشت کرنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ آیت تخییر، اللہ کے پیغمبر نے جب اپنی بیویوں کو تخییر خیار دیا تو کہ رسول ہم پہ راضی ہے، یہ آیت تخییر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تخییر کے بعد ان کو یاد رکھیں دو انعاموں سے نوازا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور کی بیویوں کو دو انعام ملے۔ ایک تو انعام یہ ملا کہ اللہ نے اپنے نبی پہ پابندی لگا دی کہ لا یحل لک النساء من بعد، کہ میرے محبوب اب ان بیویوں کے بعد آپ کو مزید نکاح کرنے کی کوئی اجازت نہیں، بس ختم۔ اللہ نے یہ بڑی بات دیکھا نا کہ امت کے لیے پابندی نہیں ہے، بات کو سمجھیں کہ کتنا بڑا اعزاز ہے امہات المومنین کا۔ بھائی امت کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے شرعاً۔ اچھا یہ بھی سمجھا کریں کہ کوئی حکم بھی نہیں ہے، حکم بھی نہیں کہ ضرور آپ دوسری شادی کریں، لیکن پابندی بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے بھی جتنے اصل میں وہ کہتے تھے کہ خوافین، ان نے کہا خوافین جانتے ہیں ڈرنے والے، انہوں نے کہا جتنے ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ایک بیوی ہوتی ہے۔ ہمارے استاد تھے، ہم پڑھتے تھے ان کے پاس، تو بہرحال یہ ہم نے کہا جی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ قرآن کہتا ہے۔ میں تھوڑا کہتا ہوں بھائی، میں نے کہا حضرت قرآن شریف میں کہا، میں کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو کہ اللہ تعدلوا، عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، پھر ایک پہ گزارا کرو۔ تو جو ایک پہ کر رہا ہے تو خوافین میں تو ہو گیا نا ڈرنے والوں میں، کہ اگر نہ ڈرتا تو پھر ایک پہ کیوں رہتا؟ نے کہا اس لیے بہرحال ایک پہ جو ہے، تو یہ بھی سمجھے اسلام نے اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا کہ لازم 4 کرو، بات کو سمجھا کریں۔ حالات ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا مثلاً ایک بھی آپ نے دور نہ جائیں، شہنشاہ ایران کو دیکھ لیں، اس کی ملکہ سریا جو تھی کتنی محبتوں سے اور کتنے اس نے اکرام و اعزاز سے شادی، کیوں چھوڑ دیا؟ کہ قانون میں اجازت نہیں تھی دوسری بیوی رکھنے کی، ان کو اپنا قانون جو تھا آریہ مہر کا وہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ بادشاہ دوسری بیوی نہیں رکھ سکتا۔ اس کا انجام کیا ہوا کہ اس نے بیوی کو طلاق دی، اور بیوی بیچاری دھکے کھاتی رہی، اور بعد میں کہیں ہالی ووڈ میں جا کے پتہ نہیں فلموں میں بھی اس نے کام کیے، اور بادشاہ نے بعد میں دوسری شادی کی۔ تو وجہ کیا تھی؟ اگر اسلام کا قانون ہوتا تو کیوں بیچاری پہ ظلم ہوتا؟ وہ بھی رہ جاتی ہے اور بھی آ جاتی، کیا فرق پڑ جاتا؟
تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے نظام میں بڑا انصاف ہے، بڑا عدل ہے۔ اچھا، ایک میرا اپنے دوست تھے، وہ میرے خیال میں اب تو شاید بہت ہو گئے، مدت ہوئی میری ملاقات نہیں ہوئی، بہت بڑے زمیندار بھی تھے، پڑھے لکھے آدمی بھی تھے، وہ باہر سے انہوں نے میرے خیال میں لندن سے پائلٹ لا کی ڈگری بھی حاصل کی تھی۔ وہ بیچارہ آپ شادی کرایا وہاں سے کوئی میم سے، یعنی کوئی انگریز خاتون سے، وہ مسلمان ہو گئی انگریز خاتون، اس سے اس نے شادی کر لی۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ شادی کرنے کے ٹھیک 3 مہینے کے بعد اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے داخلی جسم میں ایک ایسی ہڈی پیدا ہو گئی کہ وہ بیچاری خامد کے قابل ہی نہ رہی۔ اب جناب وہ پریشان، وہ لندن تک گیا، اس نے آپریٹ کرایا، وہ پھر ہو جائے، لیکن شریف لوگ تھے، اس نے نبھایا، اس نے اس کو چھوڑا نہیں کہ دیکھو ایک غیر مسلم عورت تھی، اسلام لائی، میری بیوی بنی، میں اس کو گھر لایا، اب اگر ٹھیک ہے وہ بیچاری میری حقوق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہے تو اس کا کیا گناہ ہے؟ اس نے اس کو قائل کیا کہ دیکھو تو مجھے اجازت تو میں کچھ، اس کا بالکل آپ کریں، کیوں نہ کریں، آپ کا حق ہے، اور یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا، وہی اعزاز و اکرام ہے جو میرا پہلے تھا۔ تو الحمدللہ وہ موت تک، یعنی وہ پھر بیچاری بعد میں فوت ہوئی، تو ان کے گھر میں رہی اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ۔ تو شریف لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک آدمی نے مجھے سنایا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے 3 بچے دیے، 2 لڑکے تھے 1 لڑکی، اس کے بعد میری بیوی کو بھی دھن لگ گئی اور مجھے بھی شیطان نے ورغلا دیا کہ یار 3 بچے کو تھوڑے ہوتے ہیں، بس وہ ٹھیک ہے، جتنے کم بچے ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، زیادہ بچے جو ہوتے ہیں تو جنجال ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب اللہ معاف فرمائے کہ میں نے بجائے اس کے کہ موقتاً بچوں کو روکنے کا علاج کرتا، میں نے مستقلاً بیوی کا آپریشن کرا دیا، یوٹرس ریموو ہو گئی، بات ختم ہو گئی، یعنی بچے پیدا کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں، ایکسیڈنٹ ہوا، 3 بچے ایک ہی ایکسیڈنٹ میں مر گئے، 3 بچے ایک ہی وقت میں، ایک ہی حادثے میں، ایٹ اے ٹائم۔ اب جناب بیوی میں بیٹھے رو رہے کہ اب اور اولاد ہونے کے تو قابل ہم ہیں نہیں، اور اللہ نے ہوتے ایک ہی ہاتھ ایک ہی جھٹکے میں 3 لے لیے، اب ہم کیا کریں؟ اب وہ جناب پھر سوچ رہا کہیں کوئی شادی کروں، میں کچھ ایسا کروں، بس وہ اللہ عالم پھر کیا ہوا۔ تو مانا یہ ہے کہ اللہ کے قانون پہ کبھی آدمی کو استہزاء نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اگر اس پہ عمل نہیں کر سکتے، ہماری کمزوری ہے، اگر ہم اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہمارا نقص عقل ہے کہ ہمارا عقل اس مقام پہ ابھی نہیں پہنچا ہے کہ ہم احکام خداوندی کے اسرار کو سمجھ سکیں، ورنہ اللہ کے ہر حکم میں ایک حکمت۔ تو اب آپ دیکھیں جناب کہ آیت تغییر کے بعد اللہ نے 2 انعام دیے ہیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کو، ازواج رسول کو۔ کیا پہلا کیا تھا کہ لا یحل لک النساء من بعد، کہ ان بیویوں کے بعد اب میرے محبوب اب آپ کو مزید نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں، آپ پہ حلال ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی، لا تحل لک، خلاص لا یحل لک النساء۔ اچھا، اب ایک یہ ہو سکتا تھا کہ چونکہ اسی عدد کو ہم نے قائم رکھنا ہے، ایک معنی یہ تھا نا کہ جب اب آپ کے گھر میں 9 بیویاں بس 9 ہی رہیں گی، اب 10 نہیں ہو سکتی، لیکن ایک حل یہ بھی تو تھا نا کہ آدمی ایک بیوی کو طلاق دے دے تو پھر 8 ہو جائیں گی نا، پھر تو ہم 9 کر سکتے ہیں، ان کے بعد ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اللہ کا انصاف دیکھیں، اور ازواج رسول کی شان پر ذرا غور کریں۔ اللہ نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، ان کے بعد حلال ولا ان تبدل بہن، اور یہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں کہ ان کو بدل لیں، ایک کو طلاق دے دیں پھر اور بیوی لے آئیں، یہ بھی اجازت ہے۔ اچھا آگے دیکھیں ولو اعجبک حسنہن، اگر کوئی ایسی عورت آ جائے ماشاءاللہ جمل کا جمال ہو، اس کا حسن و جمال آپ کو پسند بھی آ جائے، آپ شادی کرنا بھی چاہتے ہو لیکن اب آپ کو اجازت نہیں ہے
کہ انہوں نے اگر اللہ کے رسول کو چن لیا ہے تو اب اللہ نے ان کو بھی آپ کے لیے چن لیا ہے، بس ان کے بعد اور کسی کو اجازت نہیں دیتے ہم۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو چن لیا، اللہ نے بھی ان کو ایسا بدلہ دیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے محمد مصطفیٰ کے لیے چن لیا ہے۔ اب یہ آپ کی دنیا میں بھی ازواج ہیں، قیامت میں بھی ازواج ہیں، جنت میں بھی ازواج ہیں۔ اب آپ کو ان کے بعد نہ دوسری عورت حلال ہے، نہ ان کو بدلنے کا اختیار ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور اس کے بعد کسی کو بدل لیں، یہ بھی اختیار ہے۔ ایک انعام تو اللہ نے یہ دیا۔ دوسرا انعام جو ازواج رسول کو ملا وہ کیا ملا؟ یاد رکھیں، ایک تو یہ ملا نا، پچھلی دفعہ آپ نے آیات پڑھی تھی تخیر کی، یا ایھا النبی قل لازواجک الی آخری۔ اچھا، ایک انعام یہ ملا اور دوسرا انعام یہ ملا کہ اللہ نے فرمایا کہ یا نساء النبی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اتنا بڑا احسان کہ میرے نبی کی بیویاں، تم کوئی دنیا کی عورت، لستن کاحد، یاد رکھو جب نفی احد کے ساتھ ہو تو نفی کمال کی ہوتی ہے۔ جیسے آدمی کہتے ہیں نا ما فی البیت احد، آدمی کہتے ہیں واحد، وہ بھی نفی ہے لیکن احد والی نفی زیادہ اتم ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ما فی البیت احد، کہتے ہیں ما فی البیت واحد، لیکن کہتے ہیں ما فی البیت احد، اس لیے اللہ نے جہاں اپنی صفت کے ساتھ واحد لگایا ہے، الہکم الہ واحد، وہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ملا کہ اللہ پاک فرما، اور النساء یعنی مقصد ہے جنس النساء، تمام دنیا کی عورتیں جو ہیں تمہاری ہم پلہ نہیں ہو سکتی، تمہاری ہم سب نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم نساء النبی ہو، تم ازواج محمد مصطفیٰ ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اختیار فرما دیا ہے، تو اس لیے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ بس اب اس کے بعد جناب دیکھیں، آیت تخیر کے بعد ایک انعام ملا کہ نکاح نہیں، ایک انعام ملا کہ دنیا میں کوئی عورت آپ کی ہمسر، اس کے بعد آیا آیت تطہیر کا مسئلہ۔ تو آیت تطہیر میں سب سے پہلا حکم دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کی بیویاں وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ کیا مانا کہ سب سے پہلا، یعنی اسی لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا پردہ جو ہے اللہ نے عورت کے لیے وہ گھر کی چار دیواری کو بنایا ہے کہ اپنے گھر میں رہو، بلا ضرورت باہر نہ نکلو۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لائے، حجۃ الوداع میں ساری بیویاں ساتھ ہیں، اس کے بعد حضور نے فرما دیا انما ھذہ، اے میری بیویاں اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں معیت محمد مصطفیٰ میں حج نصیب کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد لزوم الحصر، اب تو پھر تمہیں چٹائیوں کے ساتھ لازم رہنا ہوگا، یعنی گھر میں رہنا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی سودا، یہی وجہ تھی کہ بی بی زینب بنت جحش، جب حضرت عمر نے ارادہ فرمایا، حضرت عثمان نے بھی اپنی حضور کی بیویوں کے لیے کہ حج پہ جائیں، ہم حج کا اہتمام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان دو بیویوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا حج پہ بھی نہیں جاتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے بس کرنا فی بیوتکن، اور اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا کہ بس اپنے گھروں کو لازم پکڑو، لہذا اب ہم باہر نہیں جاتے۔ لیکن بعد بیویوں نے، جیسے بی بی عائشہ ہے،
باقی بیویوں نے سمجھانے کا معنی یہ ہے کہ بغیر ضرورت شرعی ضرورت کے بغیر کوئی گھر سے باہر نہ جائے. اگر شرعی ضرورت کے مطابق آدمی کو جانا پڑے تو جائز ہے. اس لیے وہ بیویاں حج پہ تشریف لائیں، لیکن بی بی سودا اور بی بی زینب بنت جہش جو ہے وہ تشریف نہیں لائیں. تو پہلا حکم یہ ملا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یہ بھی بڑا اعزاز ہے کہ کہیں اللہ پاک نے ان گھروں کو فرمایا کہ بیوت النبی، وہ نبی کے گھر ہیں، اور کہیں فرمایا بیوتکن، وہ ازواج رسول کے گھر ہیں. تو بعض علماء نے فرمایا اس کی دو وجوہ ہے. یا تو پہلے حضور نے ان کو گھروں کا مالک نہیں بنایا تھا، جب بعد میں آپ نے مالک بنا دیا اب یہ گھر تمہارے ہیں، یہ حجرات تمہارے ہیں، تو اب اللہ نے نسبت جو ہے وہ خواتین کی طرف فرما دی کہ تمہارے گھر ہیں. اس لیے فرماتی ہیں فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. یاد رکھیں قرآن پاک میں یہ لفظ کئی مقام پہ آیا ہے. ولا تبرجن، یاد رکھو تبرج کا کیا معنی؟ اللہ نے حکم دیا نبی کی بیویوں کو کہ ولا تبرجن تبرجل. یاد رکھو تبرج مادہ وہی ہے برج. یہاں آپ دیکھتے ہیں نا یہ برج فلان برج فلان برج فلان، مانا ہے کہ بڑی عمارتیں ہوں نا جس کو ہم آپ انگلش میں ٹاور کہتے ہیں تو عرب اس کو برج کہتے ہیں کہ بھئی ابراج ہیں، یہ برج ہیں، کیونکہ وہ اونچے ہوتے ہیں اور سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے برج کا کیا معنی ہے؟ علماء نے فرمایا کہ تم اپنا چہرہ کھلا کر کے، بال کھلے کر کے باہر نہ نکلو، تبرج نہ کرو، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو. تو بعض علماء نے فرمایا ایک معنی یہ، اور دوسرے علماء نے فرمایا اس کا معنی ہے اللہ تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، کہ ایسا لباس نہ پہنو جس سے تیرے بدن کے خطوط اجاگر ہو جائیں، کہ اتنا ٹائٹ لباس ہے کہ بدن کا ہر عضو جو ہے نظر آ رہا ہے، یا اتنا باریک لباس ہے کہ لائٹ پڑے تو بدن نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی تبرج ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس انداز میں چلنا کہ جیسے بڑے ناز سے، نخرے سے، لٹک مٹک چمک کر کے چلنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی تبرج میں جاہل ہے، تبرج میں داخل ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے اے بمشیتہن بتبختر، کہ تبختر کے ساتھ چلنا، بڑے ناز انداز کے ساتھ چلنا، اور تغنجن، اس انداز میں چلنا کہ وہ چلنے کا طریقہ جو ہے وہ انسان کو مائل کرنے کے لیے ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی تبرج میں داخل ہیں. تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ خبردار، نہ تو اپنے چہروں کو کھلا رکھو، نہ ایسا لباس اور ایسی زینت اختیار کرو. حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ بعض عورتیں ایسا زیور پہنتی ہیں کہ لوگوں کو نظر آئے، گلے میں نیکلس پہنا ہوا ہے، کانوں میں بندے لٹکائے ہوئے ہیں، سر پہ تاج رکھے ہوئے ہیں، جھومر لگائے ہوئے ہیں، پاؤں میں پازیب ہیں، چلنے میں آوازیں آ رہی ہیں، ہاتھوں کے اندر بھی اب ماشاءاللہ ایک انگوٹھی کے بجائے 5 انگوٹھیاں ہیں، زنجیریں ہیں، ہتھیلی کے الگ ہیں، آگے کنگن سے جڑے ہوئے ہیں. ان کو ظاہر کرنا یہ بھی تبرج ہے. علماء نے فرمایا کہ یہ بھی تبرج ہے کہ دکھاتی پھر رہی ہے. ہاں اپنے خاوند کے لیے پہنو، لاکھ دفعہ پہنو، سر سے لے کر پاؤں تک سونا پہن لو، کوئی منع نہیں، لیکن ان کو دکھاؤ جس کو دکھانا شریعت میں حلال ہے. تو یہ جو ہے غیر محرموں کو دکھانے کے لیے کہ ہر آدمی کی نظر پڑے اور ہر آدمی جو ہے کہے کہ کمال ہے جی، یہ ان کی جیولری بڑی عجیب جیولری، پتہ نہیں کہاں سے آپ نے لی ہے. وہ سارا دن تو اسی چکر میں ہوتی ہیں کہ بھئی اس دفعہ ہم نے پارٹی میں جانا ہے تو ہمارا جیولری کا جو ڈیزائن ہے نا وہ ایسا نیا ہو کہ وہ پچھلے فنکشن میں کسی نے نہ دیکھا ہو، بڑا نئے انداز. اچھا اب جو پیسے کمانے والے لوگ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ وہ کسی کی کمر موڑ دیتے ہیں، کسی کی توڑ دیتے ہیں، نیا فیشن بن جاتا ہے. وہ تو یہی ہے نا جی، کبھی کپڑا تنگ کر دو نیا فیشن، کبھی کھلا کر دو ایک اور فیشن ہو گیا. تو کبھی گلا کھول دو، کبھی گلا تنگ کر دو، کبھی یوں کاٹ دو، کبھی پان کی طرح کاٹ دو، کبھی دل بنا دو، کبھی اس کو کدو بنا دو، کبھی مالٹا بنا دو. یہ فیشن ہے، ڈیزائنر ہیں، پیسے کما رہے ہیں. حالانکہ بھئی رہنا تو وہی ہے، بندہ تو نہیں بدلے گا نا، لاکھ دفعہ اس پہ کپڑا کاٹ کے بدل لو، بندہ تو وہی ہے، اس کو کتنا بدلو گے تم.
وہ تو وہی رہتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہو, عصمت دی ہو کہ جو کپڑا پہنے وہ کپڑے کی محتاج نہ ہو, کپڑا اس میں سج جائے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جی وہ کپڑے پہن کے اپنا میک اپ اور اپنا فیشل اور اپنا فلان اور اپنا فلان اور اپنی جیولری دکھا کے لوگوں میں روپ ڈالے, وہ تو کچھ نہ ہوا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ ہے تو ایک کافر کی بات اللہ معاف کرے, نہرو تھا نا آپ کے ملک میں جو کافی عرصہ وزیر اعظم بھی رہا, پنڈت, یہ بھارت بڑی فیملی کا آدمی تھا. تو جب یہ سیاست میں آ گیا اور پھر وزیر اعظم بھی بن گیا اور بڑے بڑے تو بعض صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ مسٹر نہرو یہ کیا بات ہے کہ بھی جب تم پڑھتے تھے اسکول میں اور اسٹوڈینٹس تھے کالج کے لائف تھی تو تمہارے کپڑے اس زمانے میں بھی اٹلی سے سل کے آتے تھے, اس زمانے میں بھی تمہارے لیے پارس سے سوٹ آتے تھے, اور اب جب تم اتنے بڑے مقام پہ لیڈر بن گئے ہو تو یہ کھدر کا پاجامہ اور کھدر کا چولا اور کھدر کی دوپلی ٹوپی سر پہ رکھ لی ہے, یہ کون سا لباس ہے یار, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے ہم لباس سے پہچانے جاتے تھے, اب لباس ہم سے پہچانا جاتا. اس نے کہا کہ پہلے ہم لباس سے پہچانے جاتے تھے کہ اچھا ڈریس ہوگا اور پن سوٹ ہوگا, لوگ کہیں گے بڑا آدمی ہے, تو ہم لباس سے پہچانے جاتے, ناسو باللباس. اب تو لباس ہم سے پہچانا جاتا ہے, جو ٹوپی ہم نے رکھ لی وہ نہرو کیپ بن گئی, وہ لیاقت کیپ بن گئی, وہ جناح کیپ بن گئی. وہ جناب یہ ہے کہ اب تو لباس, اب ہمیں کیا ضرورت ہے اب لباس میں فکر کرنے کی کہ ہمارے لیے اٹلی کا بنا ہو یا پیرس کا بنا ہو. تو اصل بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا مقام ایسا پیدا کریں, عورت ہے یا مرد ہے, اپنی شان ایسی پیدا کریں کہ آپ اگر کھدر بھی پہن لیں تو آپ پہ سج جائیں, آپ اگر موٹا جوٹا بھی پہن لیں تو آپ کے لیے باعث تکریم ہو اور باعث تعظیم ہو کہ یار کتنی محتشمہ ہے عورت, کتنی باوقار ہے یہ عورت, کتنی اس کا اچھا لباس ہے عورت کا. بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ساری زندگی کھدر پہنتے رہے, ان میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی ان کی شان میں, ان کی عظمتوں میں کوئی کمی نہیں آئی, ساری زندگی کھدر پہنا اور ساری زندگی سادگی میں رہے, ساری زندگی تھرڈ کلاس میں سفر کیے, ساری زندگی کرائے کے مکانوں میں رہے, تو ان کی شان بڑھ گئی, کمی نہیں ہو گئی. تو اگر یہ شان جیولری سے بڑھ جاتی یا اگر یہ شان صرف سونے چاندی سے بڑھ جاتی تو پھر تو دنیا میں عزت صرف سونار کو ملتی یا دنیا میں عزت صرف مجوہرات کے کاروبار کرنے والوں کو ملتی, باقی تو کسی کی حیثیت ہی نہ ہوتی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ولا تبرجنا, یاد رکھو ایک تو گھروں میں رہیں بغیر ضرورت کے نہ نکلیں, ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, یہاں لفظ ہے جاہلیہ. جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا جو دور ہے وہ دور جاہلیت ہے, اور بعض علماء نے فرمایا ہر وہ چیز جو اسلامی ثقافت کے خلاف ہے, اسلامی معاشرت کے خلاف ہے, اسلامی طرز زندگی کے خلاف ہے, اسلامی احکام کے خلاف ہے, گویا وہ جاہلیت ہے. انہوں نے کہا اسی لیے قرآن پاک میں کہ یظنون ظن الجاہلیہ, اسی طرح ہے حمیت الجاہلیہ, کہ بعض کے اندر وہ جو پرانے دور کی جہالت کے اندر ہوتی ہے نا, میں بڑا, اس نے کہا اوس بڑا, اس نے کہا خدرج بڑے, اس نے کہا میرا قبیلہ بڑا, اس نے کہا میرا قبیلہ بڑا, تو یہ بھی جاہلیت کے روایات تھے. تو اسی طرح ایسا لباس جو ہے جو بد سنور کے نکلنا, اپنے آپ کو پوز کرنا, اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں کے سامنے لے آنا, اور آج کل تو اس میں اتنے آگے بڑے ہیں نا جی کہ اب وہ ایسے ایسے لباس بناتے ہیں مزح کا خیز کہ آدمی دیکھ کے سوچتا رہ جاتا ہے کہ واقعی یہ بندہ ہے یا بندر ہے. حقیقت یہ ہے ایسے لباس بھی آ گئے ہیں, سوچنا پڑتا ہے کہ واقعی یہ بندہ ہے یا یہ بندر ہے. ایسے ایسے ہیٹ بنائیں گے, ہیٹ کے اوپر درخت لگے ہوئے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ کب تک دیکھیں, تنگ آ گئے نا دیکھ دیکھ کے لوگ. اب کب تک آپ دیکھیں گے؟ آپ ایک آدمی کو بٹھا دیں سامنے, دیکھیں کتنی دیر دیکھتے ہیں. چلو اپنی بیوی کو بٹھا کے دیکھ لیں, کتنی دیر دیکھیں, گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے, آخر آپ تنگ آ جائیں. اسی لیے اللہ کا ایک نظام ہے نا کہ ایک داخلی زندگی ہے, خارجی زندگی ہے. اسی میں تو چارم ہے, اسی پردے میں تو اللہ پاک نے عزت رکھی ہے, اسی کے اندر تو خداوند قدوس نے وہ کشش رکھی ہے, یہ نظام اسلام کے اندر. اچھا اب جناب یہ ہے کہ وہ بیٹھے 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 اب سارا دن دفتر میں بیٹھے ہیں تو عورتیں دیکھ رہے ہیں,
اپنے کار میں بیٹھے ہیں عورتیں دیکھ رہے ہیں، بسوں میں ہیں عورتیں دیکھ رہے ہیں، وہ منی اسکرٹ پہنے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے دیکھتے نظریں مر گئی اور وہ عزت ہی ختم ہو گئی، جذبات ہی مر گئے، ختم ہو گیا وہ انسان، یعنی جذبات جو کشش ہوتی ہے وہ کھو دیتی ہے عورت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت۔ اچھا یہاں ایک لفظ خدا نے فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تو جاہلیت ہی کافی تھی، پھر اولا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو علماء نے فرمایا اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب جیسے آپ سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک وقت تھا کہ عورتیں زینت کرتی تھیں، عورتیں گھروں سے باہر نکلتی تھیں، عورتیں فخر کرتی تھیں اپنے حسن پہ، اپنی جوانی پہ، اپنے اعضاء کے تناسب پہ، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بعض سکریاں ہو کے اللہ کے گھر کا طواف کرتی تھیں۔ تو اگر یہ جاہلیت اولا ہے تو میرے نبی ایک وقت آئے گا پھر جاہلیت اخرى بھی آئے گی، پھر آخر دور میں پھر جاہلیت کا ایک دورہ ہوگا، پھر اسی طرح ہوگا جو ابتدا میں ہوا تھا۔ جیسے ابتدا میں تبرج تھا، جیسی ابتدا کے اندر ان میں بے حیائی تھی، جیسی ابتدا کے اندر ان میں شراب خوری تھی، ابتدا میں جیسے ان کے ہاں زنا عام تھا، ابتدا میں ان کے اندر یہ چیزیں جو ہیں مخلوط معاشرہ عام تھا، یہ پھر بھی آئے گا۔ اس لیے لفظ اولا نے اشارہ کر دیا کہ یہ اولا ہے تو پھر اخرى بھی آئے گا۔ اس لیے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ جاہلیت اولا کی طرح تم اپنے آپ کو بنا سنوار کے باہر نہ نکلنا۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے استشرفا شیطان، شیطان اس کی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ اکیلی نکلے، میں اس کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کروں۔ پھر وہ لوگوں کو توجہ دلائے گا، نوجوانوں کو توجہ دلائے گا، ان کے جذبات بھڑکائے گا، پھر اس کے دل میں بھی کہے گا کہ اچھا دیکھو یہ آدمی بڑا اب شوق سے آپ کو دیکھ رہا ہے، چلو کیا ہے آپ اس کو ٹھہر جائیں، اس کو نظارہ کرنے دیں۔ تو وجہ کہ اسی لیے حکم ہے شریعت کا کہ عورت کبھی گھر سے نہ نکلے، حتیٰ کہ حج کے لیے اسلام کہتے ہیں حج چھوڑ دو، اگر محرم نہیں ہے حج چھوڑ دو، تم حج پہ نہ ہو۔ تمہاری عزت و عصمت جو ہے وہ اللہ کے فرض سے بھی زیادہ مقدم ہے، حالانکہ حج فرض ہے، اگر عورت دنیا دار ہے، امیر ہے، صاحب غنا ہے، لیکن اللہ فرماتے محرم نہیں ہے۔ اور یاد رکھو محرم کا یہ معنی نہیں ہوتا جیسے آج کل ہمارے ہاں رواج ہے کہ جناب میری بہن ہے۔ کیسے بہن ہے؟ میں بہن کہتا ہوں تو اس سے کہنے سے بہن نہیں بن جاتی، نہ کسی مرد کو بھائی کہنے سے وہ بھائی ہو جاتا ہے۔ محرم کا معنی یہ ہے جس سے تمہارا نکاح اللہ نے حرام کیا ہو، جس سے تمہارا نکاح اللہ نے حرام کیا ہو۔ کیا معنی؟ بھائی سے نکاح حرام ہے، بیٹے سے نکاح حرام ہے، تو جن سے نکاح حرام ہے وہ محرم ہے۔ یہ نہیں کہ کہنے سے محرم بن جائے گا، بولنے سے محرم بن جائے گا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، یہ سب رشتے جو ہیں جو اللہ نے تم پہ حرام کیے ہیں وہ تمہارے محرم ہیں، جو مرد عورت پہ حرام ہیں وہ ان کے محرم ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ خبردار وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اس لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی رحم اللہ نساء الانصار، اللہ انصار کی عورتوں پہ رحمت فرمائے کہ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا ہے تو اس کے بعد بغیر چادر کے، بغیر پردے کے کبھی گھر سے باہر نہیں آتی، کہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہو گیا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہو۔ پہلا پردہ جو ہے وہ گھر کی 4 دیواری کا ہوگا، اس کے بعد پردہ جو ہے وہ حجاب کا ہوگا، اس کے بعد حکم ہے کہ اپنی نظروں کو بھی نیچے رکھو، اگر کوئی غیر فرد سامنے آ جاتا ہے اپنی نظریں جھکا دیا کرو۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آدمی 2-3 چیزوں کا خیال کر لینا تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے اپنے مصطلحات بنائے ہوتے ہیں، جیسے حدیث میں مصطلحات ہیں، تفسیر میں مصطلحات ہیں، اور علوم میں مصطلحات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اہل اللہ نے بھی کچھ مصطلحات بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کریں کہ نقش نظر بر قدم، کہ جب چلو تو اپنی نظر جو ہے قدم پہ رکھو، یوں نہیں اٹھا کے چلو،
بلکہ نظر جھکا کے چلو، اور نظر بر قدم. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ خلوت در انجمن، کہ لوگوں میں بیٹھے ہو لیکن دل کا تعلق اللہ کے ساتھ، تمہارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہر وقت اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو، کہ بالکل چاہے 1000 آدمی بیٹھے تمہیں فرق نہ پڑے، تمہیں اس میں کوئی فرق نہ پڑے، کہ تمہارے قلب کا تعلق جو ہے وہ اسی طرف متوجہ ہے، وہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ میں فکر ہے. اس لیے علماء نے اسی طرح بعض علماء نے اس کو یوں بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس دور میں جس میں ہم گزر چکے ہیں یہ وہ دور ہے کہ ملازمت البیوت، کہ اپنے گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلو، اپنے گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلو، ملازمت البیوت. اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد گزارا جو ہے وہ قوت پہ ہو، جتنے سے انسان کی زندگی گزر سکتی ہے، بس تھوڑا ملے، حلال ملے، کہ آدمی محتاج نہ ہو، عزت کے ساتھ کھا سکے، اسی پر قناعت کر لو. تو انہوں نے فرمایا یہ وہ بات ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہر معاملے میں دخل نہ دو، بلکہ الالزام بالسکوت، اپنے آپ کو خاموش رکھو. تو انہوں نے کہا یہ طریقے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے، کہ اب آدمی کیسے بچے، آدمی کیسے بچ سکتا ہے. دیکھیں نا اس دور میں جو ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ مثلا آئیں گے بازار میں، صاف بات ہے جب بازار میں آئیں گے تو ہر چیز پہ نظر پڑے گی. اب ایک آدمی کی ڈیوٹی ایسی ہے، عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، اس کو کام ہی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے. غریب کب تک وہ نظر بچائے، مجبور ہے، معذور ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مزین رکھے، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے. گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان فوراً اس کے دل پہ آ کے اپنے آپریشن، اپنا انجیکشن لگانا شروع کر دیتا ہے. اور جب انسان جو ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسی لیے شیطان کو خناس کہتے ہیں. قرآن میں آئے نا الذی یوسوس فی صدور الجن قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. خناس کا معنی ہٹنے والا، ہٹ کے آنے والا. جیسے قرآن میں آتا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، وہ ستارے کہ کبھی آتے ہیں، کبھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی ڈوب جاتے ہیں. تو شیطان جو یہ بھی خناس ہے کہ انسان نے جب ذکر کیا تاخر ہٹ گیا، جب انسان نے غفلت کی وہ فوراً آ کے حملہ آور ہو گیا. تو انسان کو ہر وقت ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، قرآن ہے، ذکر اللہ ہے، استغفار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے. شیطان کبھی گناہوں کے وسوسہ ڈالتا ہے، فوراً آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو حملے سے بچ جاتا ہے. تو اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور ان سب چیزوں کا علاج آگے بتایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کیوں؟ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. صدق اللہ العلی العظیم.